आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आज बानी पीटीआई इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की पेशकश की है और कहा है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों की गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की थी। उनका कहना था कि घर में अगर कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर भी तनकीद की जाती है और वैसे भी तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। इसी पस मंज़र में हालिया कई हफ्तों से पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से खैर सगाली के पैगाम भेजे जा रहे हैं और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की शर्त आयद की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि आज इमरान खान ने मुज़ाकरात की पेशकश के साथ शराइत भी और मुतालबात भी रखे हैं। उनका कहना है कि मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है कि पीटीआई का चोरी किया गया मैंडेट वापस हो, दूसरा मुतालबा कि पीटीआई की गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात ख़त्म हो, तीसरा मुतालबा कि मुल्क बचाने का है जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। गोया इमरान खान दोबारा इलेक्शन के भी ख्वाहिशमंद हैं। शायद पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुमकिना कुर्बत की वजह से नून लीगी वज़रा मुल्क में सियासी भूचाल और आइनी मेल्टडाउन की पेशगोई कर रहे थे पिछले चंद दिनों से। आज अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि शहबाज हुकूमत का एक ही मकसद है कि पीटीआई और फौज की लड़ाई लड़वा कर हमारी जमात ख़त्म करवाएं। पीटीआई के रहनुमा भी मुताद्दिद बार मीडिया में इस तरह के ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। इमरान खान की फ़ौज को मुज़ाकरात की पेशकश यकीनन एक बहुत हौसला अफजा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खुशगवार कम अज़ कम इब्तदा है। इस पूरे हालात में पाकिस्तान के अवाम के लिए यकीनी तौर पर एक सूदी खबर है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी और वो फ़ौज के दरमियान जो किसी किस्म की खलीज की सी एक सूरत हाल नज़र आती है, उसको बांटने के लिए, उसको इस हालात को बेहतर बनाने की अगर कोई कोशिश होती है तो पाकिस्तानियों के लिए इससे ज़्यादा खुशगवार कोई बात नहीं हो सकती। इस मौजू पे बात करते, इस अहम डेवलपमेंट में बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सियासतदान और साबिक एडिटर जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद को। मुशाहिद साहब, ये फरमाइएगा, आज एक अहम डेवलपमेंट में पहली बार कैटेगोरिकली हम समझते हैं इमरान खान ने एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने पैगाम भेजा है इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इसके लिए उसकी इब्तिदा करना चाहते हैं। और यकीनन ये पिछले कई सालों के दौरान, ख़ास तौर पे जब से इमरान खान की हुकूमत गई है उसके बाद शायद ये पहली बार एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है इमरान खान का कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट है ये बयान आपके नज़दीक मुशाहिद साहब? ये बहुत अहम है, ये बहुत खुशगवार बात है और ये देर आए दुरुस्त आए है। मैं वेलकम करता हूँ इस मुस्बत यू टर्न को। और मैं तो दो बातें पिछले 2 साल से कह रहा हूँ। नंबर 1 कि इदारों के ख़िलाफ़ जंग, चाहे फ़ौज हो या अदलिया हो, वो जीती नहीं जा सकती, ना लड़ी जानी चाहिए। और दूसरी बात है कि चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, वी नीड अ हीलिंग टच, दस्ते शफा, और बड़े दिल से चलें। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है मेरे ख़्याल में। ये एक ऑलिव ब्रांच है फ़ौज को की तरफ, इमरान खान की तरफ से, और मेरे ख़्याल में इसका अच्छा मुस्बत जवाब होना चाहिए। पाकिस्तान को ज़रूरत है इसके ठहराव की। आपने मुल्क के इस्तेहकाम की बात की, सब जुड़े हुए हैं इस एक इशू से, कैदी नंबर 804 और रावलपिंडी के ताल्लुकात। जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा री एस्टैब्लिश, अभी जो लाइन कट गई है 2 सालों से, वो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। इट्स बेटर सेंसेस प्रिवेल, और मैं तो उम्मीद हमेशा रखता हूँ कि ये मुशाहिद साहब, जब भी कोई नेगोशिएशंस होते हैं, ये डायलॉग होता है, तो उसमें ज़ाहिर है कि गिव एंड टेक की बात होती है और एक पार्टी जो है फिर वो अपनी जो कंडीशंस है उसको सामने रखती है। मुज़ाकरात के साथ ही इमरान खान ने कहा है कि चोरी किया हुआ मैंडेट हमारा वापस होना चाहिए, यानी कि इलेक्शन हो, और हमारे लोग गिरफ़्तार हैं उनको छोड़ना चाहिए, ये जो केसेस वगैरह ये ख़त्म हो, और ये कि साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो ज़ाहिर है कि वो भी उन्होंने मांगा है। और ये भी उन्होंने कहा है, बहरहाल बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ने तनकीद ज़रूर की है लेकिन हमने फ़ौज के बारे में इल्ज़ामात नहीं लगाए हैं, हमने ये नहीं किया। अब वॉट एवर कि कम अज़ कम वो बैक पैडल करना चाह रहे हैं जो फ़ौज के हवाले से उनके व्यूज़ रहे हैं या उनकी पार्टी के, तो उसको वो कुछ
سافٹ کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے اب ہم اس کو مانے نہ مانے, لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایک کرٹیسزم خالی کیا ہے. لیکن اچھا یہ جو کنڈیشنز انہوں نے رکھی ہیں یہ کافی ٹف ہے. ظاہر ہے کہ جو وقت کی گورنمنٹ ہے وہ تو کسی صورت میں اس کو نہیں اس پہ بات چیت ہونے دے گی. نہیں, میرے خیال میں یہ ٹف نہیں ہے, یہ ضروری جائز ہے اور یہ ڈویبل ہے. کیا کریں جی؟ نمبر 1, سیز فائر فرام دا پی ٹی آئی. جو تنقید ہے یا کوئی وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کیمپین وغیرہ ہے وہ ختم ہو. وہ سیز فائر کے ساتھ ساتھ جو جھوٹے کیسز ہے اس کو وڈرا کیا جائے. اور جو سیاسی قیدی ہیں, صرف میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, وہ بھی سیاسی قیدی ہیں, میں مسنگ پرسنز کی بات بھی کر رہا ہوں, جو بلوچستان کے مسنگ پرسنز ہیں, ان کو سب کو رہا کیا جائے اور آگے دیا جائے. اور اس حوالے سے آپ سپریم کورٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کو آپ ہاؤس اریسٹ کر لیں اور بنی گلا بھیج دیں, معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ سسٹم میں آ چکے ہیں, ان کے پاس ایک حکومت بھی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں اکنامک مینجمنٹ کو, وہ سپورٹ کرتے ہیں اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو, وہ سپورٹ کرتے ہیں کسی دہشت گردی کے خلاف جو بھی کیمپین ہو کسی قسم کے حوالے سے. تو اور نیشنل انٹرسٹ میں آگے دیکھیں نا, یہ ہمارے پاس ڈیڈ لائن ہے 5 نومبر کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہم خود فیصلے کر لیں پاکستان کی سیاست کے, ورنہ پھر ہمیں باہر سے ہمیں کہا جائے گا یہ کرو یہ نہ کرو. تو اس سے پہلے ہم خود بصیرت کا استعمال کریں. اور میرے خیال میں ہماری ملٹری ہائی کمانڈ جو ہے وہ دنیا کو جانتی ہے, وہ عوام کی پلس بھی جانتی ہے. وہ سب سے پہلے مجھے یاد ہے میرے والد صاحب فوج میں ہوتے تھے, ہم یونٹ جاتے تھے بڑے کھانے میں, وہ پوچھتے تھے مورال, جوان مورال کیسا ہے, مورال دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو وہ مورال فوج کا اسی طرح اوپر ہو سکتا ہے جب عوام اس کے ساتھ ہوں گے. اور جس ملک میں, مسلمان ملک میں فوج کمزور ہوئی ہے, ملک کمزور ہوا ہے. اور یہ خلیج جو ہے عوام اور خاکی اور مفتی کے درمیان, اس کو ہمیں جوڑنا ہے, ہمیں بڑھانا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا قدم آج لیا گیا ہے, کیونکہ عمران خان از دا موسٹ پاپولر پولیٹیشین آف پاکستان ٹوڈے. پی ٹی آئی از دا موسٹ پاپولر پارٹی. ٹھیک ہے ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, لیکن ان کو سسٹم میں اب ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. کورٹس ہمارے آزاد ہیں ماشاءاللہ. مشاہد صاحب, ویسے تو ایک عام پاکستانی کے لیے ایک بڑی ہیلدی ڈیولپمنٹ ہے, بڑی خوشگوار ڈیولپمنٹ ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ میں فوج سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ نمائندہ مقرر کریں. ہم نے الزامات نہیں لگائے, ہم نے صرف تنقید کی, ایک طرح سے اپنے سٹانس کو تھوڑا سا انہوں نے ڈائلیوٹ بھی کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا ہے کہ ایک پینک سا ہو گیا ہے. جو دوسرے سرکلز ہیں پارلیمنٹ میں, دوسری جو پارٹیز ہیں, خاص طور پہ نون لیگ کے اندر جو ان کی لیڈرشپ ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو یہ کیا تھا, تم نے تو یہ کیا تھا, تم جاؤ معافی مانگو, تم یہ. حالانکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اگر ایک نیگوسیشنز ہوتے ہیں ایک موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی کے درمیان, ایک موسٹ پاپولر پولیٹیشین کے درمیان, اور پھر فوج کے درمیان فاصلے کم ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, بات چیت سے مفاہمت کا راستہ بنتا ہے, اس سے تو پاکستان کا فائدہ ہی فائدہ ہے نا, نقصان تو کسی صورت میں نہیں ہے. تو کسی کو بے چین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان صاحب آپ بھی مغرب کو جانتے ہیں, میں بھی رہا ہوں امریکہ, یورپ میں سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے کسی سیاستدان کی؟ دیٹ گائے, دیٹ پولیٹیشین, ہی از اے گڈ ڈیل میکر, کہ وہ اپنے معاملات مفاہمت کے ذریعے حل کر سکتا ہے, ڈائلاگ کے ذریعے. یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آپ مذاکرات کریں. اگر بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان مذاکرات ہو جاتے 88 اور 99 کے درمیان, تو ملٹری کو نہیں ہونا تھا. اگر بھٹو اور مجیب کے درمیان مذاکرات ہو جاتے اور ڈیل ہو جاتی پاکستان کے لیے, تو پاکستان دو لخت نہ ہوتا. اور ہم یہ سبق سیکھیں, اور اگر یہ آپس میں کچھ مذاکرات کر لیتے عمران خان اور نواز شریف, تو دو سافٹ کو سے ہمیں جان چھڑ جانی تھی. تو میرے خیال میں یہ جو پینک ہو رہا ہے ان لوگوں میں ہو رہا ہے جن کا مینڈیٹ جعلی ہے, جن کی جڑیں عوام پر نہیں ہیں, جو خوف زدہ ہیں اپنی کرسی کے لیے. یہ کرسی جو ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کرسی ایک عہدہ ہے, آج ہے کل نہیں, ان اے جفی دے کین گو. پتہ نہیں چلتا. میں اسلام آباد میں رہا ہوں کئی 30-40 سالوں سے, مجھے دیکھا ہے آنی جانی, آج ہے کل گئے, ہوا کی طرح اڑ جاتی ہے چیز. تو ملک کی سوچیں. پاکستان, پارٹی کمز لیٹر, دا پرسن کمز لیٹر. اس کو پاکستان کے لیے یہ بہت مثبت بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی سے اس کا مثبت جواب آنا چاہیے, کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. ہم دہشت گردوں کے ساتھ تو مذاکرات کر چکے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. ہم مودی جی کو تو کہتے ہیں ہم مبارکباد, آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اپنے لوگوں سے کیا کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے مذاکرات کرنے سے؟ آفٹر آل وہی عمران خان ٹل ریسنٹلی واز پرائم منسٹر آف پاکستان.
وہ آپ کے سارا ڈارلنگ تھا. اینڈ اٹ واز اینی وے, میں تو مذاق سے یہ بھی کہتا ہوں اٹس اے کورل امنگ لورز اینڈ الٹیمیٹلی ایک مدر آف آل ڈیلز بھی ہو سکتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں, ہم سب پاکستان کے حصہ ہیں اور ہر ایک کو حصہ ملے گا. ان کو حصہ 2 دفعہ مل چکا ہے. اب تو یہ گورنمنٹ کا یہ حال ہے کہ اٹس لائک سرونگ the second serving of stale food, کہ باسی کھانے کو دوسری دفعہ دے رہے ہیں آپ. ڈیفینیٹلی they have nothing to offer. عمران خان اس معاملے میں تو بڑے فارچونیٹ ہیں, لکی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس وقت ان کی گورنمنٹ جاری تھی, جس وقت وہ پاور میں تھے, وہ تو اس وقت ان کی پاپولیرٹی, ان کی ریٹنگز جو تھیں وہ بالکل بہت ڈاؤن تھی, بہت چپس ور ایبسلیوٹلی ڈاؤن فار ہم. اور پھر اب جیل میں گئے تو وہ ایک دم پاپولر بھی ہو گئے اور اس وقت اس جگہ پہ کھڑے. مگر آئی تھنک کہ نیگوسیشن, پولیٹکنگ, ڈیل میکنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمران خان کا ہال مارک نہیں ہے. یہ اس معاملے میں عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویک رہے ہیں, کیونکہ اب یہ اگر ان ڈائلاگز میں انٹر ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی, تھوڑی سی پولیٹکنگ, تھوڑا سا ڈیل میکنگ, تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک, یہ ساری چیزیں جیسے زرداری صاحب آپ دیکھیں نا کس مہارت سے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. I wouldn't like him to copy him, لیکن بہرحال کچھ سیاستدان تو بنے نا. دیکھیں جی, آصف زرداری صاحب جو مرضی کہیں, ایک تو ہی از اے سروائیور, وہ جیل میں بھی جاتے ہیں مسکراہٹ کے ساتھ باہر آتے ہیں. دوسرا ہی از دا الٹیمیٹ ڈیل میکر. میں خیال انہوں نے وہ دا گاڈ فادر مجھے یاد آ گیا, مووی تھی مارلن برانڈو کی, تو وہ کہتا تھا نا میک ہم این آفر ہی کین ناٹ ریفیوز. وہ ان کی وہ مائنڈ وہ بڑی چیز ہے, میک ہم این آفر ہی کین ناٹ ریفیوز. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. عمران خان کی ٹریجڈی یہ رہی ہے, مخلص آدمی. اچھا یہ فیورٹ مووی ہے, مجھے نہیں پتا, یہ دس از نیوز فار می. تو اس میں وہ مجھے یاد ہے مارلن برانڈو نے کمال کی بات کی تھی, دا گاڈ فادر, بڑے آرام سے سافٹ اسپوکن طریقے سے, میک ہم این آفر ہی کین ناٹ ریفیوز. ایسا آپ آفر دیں جو وہ نہ کر سکے, یہ ہوتی ہے بنیاد. تو اب میں سمجھتا ہوں عمران خان کی ٹریجڈی, ان کی ٹیم یوزلیس تھی, بوگس ٹیم تھی, بالکل نعرے مارنے, باتیں کرنے اور ٹال ٹاک, اور جب وقت آیا سب دے کلیپس جگ کی طرح بیٹھ کے. تو اب ہی نیڈس ٹو ری انوینٹ ہمسیلف, ری برانڈ ہمسیلف. وہ بندہ ہوتا ہے جو سروائیو بھی کرے اور ری برانڈ بھی کرے, اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے. برطانوی سامراج نے 200 سال حکومت کی, پہلا کام کرتے تھے ریویو کرتے تھے واٹ وینٹ رانگ. آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں, لیکن بہرحال سیاست کا جوڑ نہیں ہے, لیکن سنسیریٹی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ بہرحال نہیں چل سکتا کوئی نظام, نہیں چل سکتی کوئی حکومت, نہیں چل سکتا کوئی ملک جہاں پر جو موسٹ پاپولر لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور فوج ہے, ان میں محبت نہ ہو, ان میں یگانگت نہ ہو, ان میں ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ نہ ہو, ایک دوسرے کو آنر نہ کرتے ہوں. یہ تو سمجھنا پڑے گا نا, عمران خان کو بھی سمجھنا پڑے گا. اور آبویسلی مجھے یقین ہے کیونکہ فوج کی اور ریاست کی تو یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اتحاد ہو, سب سے بڑی ضرورت ہے کہ عوام کے ساتھ ان کی کوئی خلیج نہ ہو, پیار ہو. جی سر. I totally agree with you. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے موریلٹی, اخلاقیات, مورل کلیئرٹی. اور اس میں کیا ہوتا ہے کردار. قائد اعظم کو کیوں ہم لوگ ہیل کرتے ہیں, دشمن بھی کہتے ہیں, کردار, کیریکٹر. دوسری بات ہے کمپٹنس, تیسری بات ہے کریج. یہ ساری چیزیں اکٹھی. عمران خان has shown courage. کمپٹنس ان کی گورنمنٹ میں نہیں تھی. 9 اپریل 2022 کو وہ زیرو تھے. تھینکس ٹو جنرل باجوہ اینڈ شہباز شریف وہ زیرو سے ہیرو بن گئے اور انہوں نے کریج سٹینڈ کیا. کریج یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو آپ کلیپس نہ ہو. کہتا تھا نا ارنسٹ ہیمنگوے, کریج مینس ڈیفینیشن کیا ہے, گریس انڈر پریشر. He has shown that grace under pressure. So he has passed that test. اب ٹیسٹ ہے اصلی ملکی مفاد کے لیے, کتنی لچک ہو سکتی ہے, کتنا پریگمیٹزم ہو سکتی ہے, کتنا پیچھے قدم اٹھائیں کہ سیکھیں کہ میں نے غلطیاں کیا کی ہیں. Learn from your mistakes. ریویو کریں, اور غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. یہ دونوں طرف کی بات ہے, فار دا اسٹیبلشمنٹ آلسو, فار عمران خان آلسو. پھر بات آگے بڑھے گی اور دل کھلا کر کے, خلوص کے ساتھ, منافقت نہیں کہ یہ جو چلاکی کے ساتھ, یہ ٹرکری کے ساتھ, یہ نہیں کام چلے گا. It has to be a larger big picture with a large heart and a big vision. Thank you, for sir. Pakistan and its people. Thank you Pakistan very much. زندہ باد. Thank you very much. مشاہد حسن سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تجربے کی بات کر رہے تھے. یقیناً پاکستان کی ضرورت اس وقت کی ہے یہ ہے کہ ہر صورت میں پاکستان میں فوج اور عوام کے درمیان, فوج اور سیاستدانوں کے درمیان, فوج اور سیاسی جماعتوں کے درمیان, فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان ہر قسم کی خلیج ختم ہو جائے, ایک دوسرے سے مل جائیں, جڑ جائے. اختلافات اور گفتگو اور آرگیومنٹس ضرور رہیں, لیکن پہلے قوم متحد تو ہو جائے, پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ابتدا ہوئی ہے, بہت فارمیڈیبل ابتدا ہے. عمران خان نے کھل کے مذاکرات کی دعوت دی ہے فوج کو.
कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान को मुत्तहिद होने के लिए इसलिए भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान की मईशत इंतहाई चैलेंजिंग दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान की माशी आज़ादी अभी बहुत दूर है। 77वां यौम आज़ादी आने वाला है, लेकिन माशी आज़ादी अभी हमें दूर तक नज़र नहीं आ रही। इसी वजह से पाकिस्तान के अपने सरमायाकारों का बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो तारीख की निचली तरीन सतह पर पहुंच चुका है। स्टेट बैंक और IBA के एक सर्वे ने इस बात को साबित किया है। गैलप के सर्वे ने भी ये बात साबित की है। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत और कारोबार की चूलें हिला दी हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस ज़मीन बोस नज़र आ रहा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IBA के एक सर्वे में तशवीशनाक नताइज सामने आए हैं। इसके मुताबिक सिर्फ जुलाई में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 7.5 पॉइंट्स की गिरावट से 48.6 पॉइंट्स पर आ गया है, जबकि सनती शोबे का एतमाद 4.7 पॉइंट्स की कमी से 48.5% पर है। दरअसल बजट ने मुल्क में कारोबारी और सनती एतमाद का बेड़ा गर्क करने में अहम किरदार अदा किया है, जिसकी तस्दीक गैलप पाकिस्तान के सर्वे में भी की गई है। इस हफ्ते गैलप पाकिस्तान की रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल से जून तक बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर पिछली सहमाही के मुकाबले में 36% कम हुआ है और कारोबारी तबका मुस्तकबिल के हवाले से मायूसी का शिकार है। दरअसल बिजली और गैस की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफे, 19.5% की बुलंद तरीन शरह सूद, नए बजट में 1700 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस और एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिजीम में लाने की कोशिश ने कारोबारी लागत को आसमान पर पहुंचा दिया है, जिससे ताजिर बिरादरी सख्त परेशान है। कारोबारी सरगर्मियाँ या नई सरमायाकारी ठप होकर रह गई हैं। यही वजह है कि रोज़गार के मौक़े न होने के बायस हुनरमंद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद तेज़ी से मुल्क छोड़ रही है और सिर्फ 2023 में 8.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों ने मुल्क को खैरबाद कह दिया। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान तकरीबन 20 लाख अफराद मुलाजमत के बेहतर इम्कानात के लिए मुल्क छोड़ गए, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT स्पेशलिस्ट, बैंकर्स और दीगर शोबों के प्रोफेशनल शामिल हैं। जबकि मुल्क से मुसलसल कैपिटल फ्लाइट भी हो रहा है और कैपिटल एक्सोडस की बदतरीन सूरत हाल नज़र आ रही है और तकरीबन 2 साल में $2 अरब यानी तकरीबन सालाना 550 अरब रुपए का सरमाया एक अंदाजे के मुताबिक बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुका है। पाकिस्तान में कारोबारी पशमुर्दगी और इस हवाले से ख़ास तौर पे जो एक्सोडस हुआ है, कैपिटल ड्रेन हुआ है, पाकिस्तान से सरमाया निकला है, सरमायाकार निकले हैं और बिज़नेस कॉन्फिडेंस में मुसलसल कमी आई है। इस इंतहाई सीरियस मौजू में बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब असद उमर को। पाकिस्तान के नामवर कॉर्पोरेट लीडर भी रहे, साबिक वज़ीर ख़जाना भी, और हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल हालात बहुत होते रहे हैं, आते जाते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हम सूरत हाल कैपिटल ड्रेन की देख रहे हैं और कैपिटलिस्ट एक्सोडस की देख रहे हैं और जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस जो स्टेट बैंक और IBA का गैलप सर्वे कह रहा है कि ऑल टाइम लो है, ये कुल मिला के क्या ये जो बजट रिलेटेड मामलात हैं ये इसकी वजह बने हैं? इसने सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त की पशमुर्दगी को हवा दी है? आप सही कह रहे हैं कामरान भाई कि पाकिस्तान जो है वो मईशत जो है पहले भी बड़े मुश्किल अदवार से गुजर चुकी है, लेकिन जिस किस्म की इस वक्त परेशानी लोगों में दिखाई देती है और वो आम आवाम में नज़र आती है और वो बड़े बड़े कारोबारी हलकों के अंदर भी नज़र आती है, ऐसी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखी। ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं और ये भी दुरुस्त बात है कि ये पिछले कोई 1 माह के अंदर 4-6 हफ्ते के अंदर एकदम से ज़्यादा तनज़्ज़ुली आई है। अब मैं कारोबारी लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा। पिछले 4 से 6 हफ्ते के अंदर और उसकी 2 वजूहात बनी हैं। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बजट रिलेटेड जो और IMF के मायदे से रिलेटेड जो फैसले किए, 1700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए, ट्रेडर्स एक्सपोर्टर्स को पहली दफ़ा जो है वो नॉर्मल टैक्सेशन के रजीम में लाया गया, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई गई, इनका एक मनफी असर डेफिनेटली पड़ा है। लेकिन अगर आप बाकी मईशत के आशारिये देखें जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आए हैं, आपका करंट अकाउंट का खसारा क्लोज हुआ है जो पिछले 13 साल में सबसे कम था। आपका जो प्राइमरी सरप्लस है बजट के अंदर वो पिछले 20 साल में सबसे बेहतर था।
लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मई के रिजल्ट आए 7% के इजाफा हुआ है, 2 साल में बेहतरीन शरह है। इसी तरीके से अफरात ज़र जो है वो 12.6% पे आ गया और अभी तवक्को ये है कि कल परसों जब रिजल्ट अनाउंस होंगे जुलाई के तो वो 10.5-11% होगा। तो मईशत के अंदर अच्छी खबरें भी आई हैं और कुछ फैक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव भी हैं। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, ये तो सर्वे में आपने बिल्कुल सही कहा, सर्वे मैंने भी देखे हैं और उसके अंदर तनज़ुली नज़र आ रही है, लेकिन जब हम लोगों से भी बात करते हैं, कारोबारी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, और ये पिछले मैं 4-6 हफ्ते की बात कर रहा हूँ कि भाई इतनी ज़्यादा परेशानी एकदम से आपको क्यों है, वो ज़्यादातर लोग जो हैं 10 में से 8 लोग सियासी सूरत हाल की बात करते हैं और जो वहाँ पे एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है और इजाफा हो गया है, उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने सही फरमाया असद भाई, और इसमें जो अभी ख़ास तौर पर जो मोस्ट रीसेंट बिल्कुल पॉलिटिकल लिंक्ड ये सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो PTI पे पाबंदी की बात की गई और उसके बाद फिर जो रिज़र्व सीट्स पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, गवर्नमेंट के लोगों ने उसको ओपनली डिफाई करने की बात की। फिर गवर्नमेंट के लोगों ने बात की कि जी कि ये नवंबर अक्टूबर में कोई मेल्ट डाउन हो रहा है, ख्वाजा आसिफ ने बड़ी खुल के इसमें बात की, सिस्टम पूरा लपेटा जा रहा है। आई थिंक इसने इररिपेरेबली किया हो ना किया, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंटली जो है लोगों को जोल्ट कर दिया। और उसी दौरान फिर हमने देखा कि जो मार्केट है, खास तौर पे स्टॉक मार्केट वगैरह, जो कि ज़ाहिर है कि बहुत ही ज़बरदस्त उसकी कारकर्दगी थी, उस दिन से नहीं उठी फिर वो। ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, और बिल्कुल आपने निशानदेही भी सही की कि जो जहाँ से ये साइकिल स्टार्ट हुआ ना, ज़्यादा ख़राबी का लोगों के अंदर, अनसर्टेनिटी का इन्वेस्टर्स के अंदर, वो स्टार्ट हुआ उस ख़बर से, तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि तहरीक इंसाफ के ऊपर हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं, वो ज़ाहिर है रिस्पॉन्स में आया था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के। और उसके बाद तो कुछ वज़ीरों ने, जैसे अभी आपने जिक्र किया ख्वाजा साहब का, कुछ लोगों वज़ीरों ने तो ऐसी बातें की हैं कि उसको देख के लगता ये है कि ये नतीजे में पहुंच चुके हैं कि हम तो चला नहीं सकेंगे हुकूमत, तो चलो फिर हम नहीं तो फिर हमारा बल्ला भी वापस करो, फिर हम मैच ही नहीं होने देंगे। मतलब ऐसे लगता है कि वो बोलेंगे अगर हम नहीं है तो फिर निज़ाम ही नहीं है। खुद या तो हो सकता है गलती की हो सकता है सोच समझ के ना की हो, लेकिन असर उसका ज़रूर यही हुआ है कि उसने लोगों के अंदर बेतहाशा बेचैनी और गैर यकीनी की सूरत में इजाफा कर दिया। इसके साथ ही उसके साथ ही अगर दूसरी तरफ का पहलू देखें तो ये उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान को स्मूथेस्ट आई थिंक IMF प्रोग्राम मिला है। कोई यानी कि कोई बात नहीं हुई कि जा रहे हैं आ रहे हैं, गिव एंड टेक, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा SLA हो गया और वो IMF का स्टेटमेंट आ गया और उसके बाद वाज़े तौर पे एक हमें रोड मैप नज़र आ गया कि अब बोर्ड हो जाएगा जिसके साथ ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। फिर उसके साथ बेशक सब लोग कहते हैं कि जी टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, मगर आप जैसे माहिर जानते हैं कि क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन था कि ये बिजली महंगी ना हो। अब वो कैसे हुई, क्या वजह हुई, वो एक अलग बात है। टैक्सेस ना लगे, एक बीमार है उसको अगर उसको प्रॉब्लम्स हैं तो अगर उसकी 2 इंटेस्टाइन निकालनी है तो निकालनी है, अगर उसका लंग्स थोड़ा सा काटना है तो काटना है, तो उसको ज़ाहिर तकलीफ़ होगी। मगर लॉन्ग टर्म में जो लोग समझते भी हैं वो कहते हैं यार करना तो था ना, चलो बेहतर है ये हो जाए, IMF प्रोग्राम हो गया और जो आपने नंबर्स बताए इकॉनमी के वो काफ़ी बेहतर हैं, मगर वो कम्प्लीटली ओवरराइड कर गए ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल या पैनिक की चीज़ सूरत हाल नज़र आई, जो वरना तो इतने बुरे भी हालात नहीं है ना सर भाई। बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको आशारिये बताए कि जितने अच्छे आशारिये पिछले 4-6 हफ्ते के अंदर आए हैं, ये पिछले हमने 2 साल से नहीं देखा था। 2022-23 और उसके बाद 23-24 ख़ास तौर पे 22-23 का जो साल था वो तो पाकिस्तान की मईशत का बदतरीन साल था। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा अफरात ज़र, मनफी ग्रोथ, ना कोई सैलाब, ना कोई जंग, ना कोई पेंडेमिक, और मनफी ग्रोथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो उस लिहाज से हम काफ़ी बेहतरी की तरफ आए और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि हाँ बजट के अंदर कुछ मेजर्स हैं ऐसे जिसकी वजह से नेगेटिव मनफी असरात आए इन्वेस्टर के, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता। और आप जैसे ज़ाहिर आप भी बात करते होंगे, अगर आप बात करें किसी से, उनको सबको परेशानी है सियासत की। और आपने अभी जो जुमले में कहा, आपने क्या कहा? आपने कहा कि यार ठीक है ये मुश्किल फैसले हैं लेकिन यार ये करने तो पड़ेंगे ना, अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर बेहतरी चाहते हैं। लोगों को और ख़ास तौर पे कारोबारी लोगों को ये नहीं नज़र आ रहा
کہ لانگ ٹرم کے لیے کوئی نظام اس وقت یا کوئی حکومت ہمارے سامنے موجود ہے، تو وہ جو لانگ ٹرم جو اچھائی ہے وہ آئے گی کہاں سے؟ وہ کانفیڈنس لے کر آنا اس وقت میرے خیال میں آپ اگر سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ صرف پاکستان کی معیشت بہتر کرنا چاہتے ہیں، سب سے ضروری کام آپ نے اس وقت یہ کرنا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام نظر آنا شروع ہو، لوگوں کو ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہوں پنڈی سے، اسلام آباد سے، اور ماحول کے اندر بہتری آئے. اور اس ماحول کی بہتری کے لیے ظاہر ہے جو کلیدی کردار ہیں، سب سے بڑا پاکستان کا طاقتور ادارہ، سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی پارٹی، انہوں نے کلیدی کردار ادا کرنا ہے. تو اس میں ایک اور چیز بڑی ظاہر ہے کہ جو لوگوں کا جو ہمارے یہاں ویلتھ کریشن ہے اس کو بڑا ایک تو لک ڈاؤن اپون ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹیکسز آئے نا بجٹ کے اندر، پہلے بہت ہی ایکسٹریملی ہائی لیول کے ٹیکسز ہیں پاکستان جیسے کنٹری کے لیے. دیکھنا ہوتا ہے نا کہ کنٹری کیا سروسز دے رہی ہے، کہ کنٹری میں کتنا ایک ایماندارانہ نظام ہے، کنٹری کتنا خود جو ہے وہ بلز فٹ کر رہی ہے. اس ملک کے لحاظ سے جو ٹیکسز آئے تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہی ٹیکس دینا ہے تو ہم کسی نارڈک اسٹیٹ میں کیوں نہ جا کے رہیں، ہم کسی اور جگہ پہ جا کے کیوں نہ رہیں. آئی تھنک اس ٹیکس کے جو بڑا یہ کرول قسم کی جو ٹیکسیشن ہوئی، جو کہ پرہیپس آئی ایم ایف کے اندر اب اس کے بعد ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی، مگر اس نے شاید جو ہے وہ جو ہے مورال کو کافی زیادہ امپیکٹ کیا ہے. دیکھیں کامران بھائی، یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں اور میں نے بھی آپ سے اس بات سے اتفاق کیا کہ اگر آپ کا جس لحاظ سے خسارہ چل رہا ہے تو وہ تو آپ ملک کی بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تو ٹیکس تو آپ نے لگانا ہے. اب اس ٹیکس کے اوپر لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے وہ دو چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ جو یہ ٹیکس لگا رہا ہے، کیا میں مانتا ہوں کہ اس کو حق بنتا ہے یہ ٹیکس لگانے کا؟ تو پہلا پرابلم تو یہاں پہ آ رہا کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی عوام کی تعداد جو ہے وہ سمجھتی ہی نہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک شفاف الیکشن سے الیکٹ ہو کے آئی ہے. اس کے علاوہ اس سے زیادہ جو اہم فوری طور پر جو بات بنی کہ اگر ٹیکسز جو ہیں وہ انصاف کی بنیاد پر لگتے ہوئے نظر آتے تو شاید اتنا رد عمل نہ ہوتا. آپ نے دیکھیں ٹیکس سلیب چینج کیے گئے اور بڑی انہوں نے آسانی سے بات کر دی کہ جی ہم نے تو اضافی ٹیکس میں تو اضافہ ہی نہیں کیا، ہم نے تو صرف جو ہے وہ ٹیکس سلیب چینج کیے ہیں. ٹیکس سلیب چینج کر میں آپ کو بتاؤں، میں ذاتی طور پہ خود حیران رہ گیا تھا جس وقت میں نے تفصیل نکال کے دیکھنی شروع کی کہ وہ لوگ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو جن کی تنخواہ جو ہے وہ 50,000 60,000 1 لاکھ روپے ماہانہ ہے، کسی کی سلیب میں 50% اضافہ ہے، کسی میں 70% اضافہ ہے، کسی کا 100% اضافہ ہے. تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں وہ ابھی بھی اس سے بچے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے رد عمل زیادہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے منفی ری ایکشن زیادہ ہوتا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اسی کو جو کہ ہم نے آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی تھی کہ سیاسی عدم استحکام اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، اسی سے ریلیٹڈ آج ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آئی گیس کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ فوج سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک انیشیٹو ہے جو کہ سامنے آیا ہے، جو اس طرح سے ان کے سامنے نہیں آیا. اور اکراس دا بورڈ ہم وائبس دیکھ رہے ہیں کہ بڑی پازیٹیو وائبس ہیں. اس قسم کی اگر وائبس آتی ہے اور وہ ایکچولی اگر وہ حقیقت کا روپ اختیار کرتی ہیں، یعنی کہ کوئی معنی خیز گفتگو کی کوئی صورتحال نظر آتی ہے، جیسے آپ نے عرض کیا کہ ایک پاکستان کا کلیدی بنیادی بہت امپورٹنٹ ادارہ، طاقتور ترین ادارہ، اور ایک بہت ہی پاپولر، سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی، اس کے درمیان اگر خلیج تھی اور وہ نیرو ہوتی ہے، اس میں قربت آتی ہے، تو یہ تو باقی چیزیں پھر سارا کانفیڈنس ایروژن وغیرہ وہ تو آؤٹ ہو جائے گا، یہ تو ایک نیا یوفوریا آ جائے گا. آپ کامران بھائی میری بات آج ٹائم اور وقت نوٹ کر کے رکھ لیں کہ جس دن یہ ہوا، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ کچھ ابتدائی کچھ اچھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں. اب ظاہر ہے میرے پاس کوئی اندر کی خبر تو نہیں ہے، لیکن کچھ اچھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں. اگر یہ ہو جاتا ہے، یعنی فوج اور تحریک انصاف کے درمیان جو معاملات ہیں، اور میں پھر بھی کہوں گا چاہے وہ کتنے کمزور ہوں، چاہے ان کو ووٹ کتنے کم ہوں، اس حل کے اندر آپ کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جو حکومت کی باقی اتحادی جماعتیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. جس دن آپ کو خبر آئی کہ معاملات ان تینوں فریقوں کے درمیان جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ جو لہر آئے گی مثبت ملک کے اندر، وہ عوام کے اندر بھی آئے گی، وہ کاروباری حلقوں کے اندر بھی آئے گی، اور اس کی جو عکاسی ہے آپ کو سرمایہ کاری میں بھی نظر آئے گی، اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں بھی نظر آئے گی.
اچھا اصل میں ایک اور چیز جو اس وقت بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے کاروبار کو اور ایک عام پاکستانی کو، جو ہم پریشانیوں کی بات کر رہے ہیں، ایک ڈسپونڈنسی اور گلوم کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو بلو کالر یا وائٹ کالر ہیں ان کے لیے ٹیکسز کے معاملات ہیں، اور ایک عام پاکستانی غریب اور دوسرے جو عام آدمی بھی اور کاروبار، وہ ہے بجلی کی ناقابل برداشت قیمتیں، اور جو اس وقت ٹیرف ہے، جو بجلی کے بلز ہیں، ظاہر ہے کہ غریب آدمی کا جو تنخواہ ہے اس سے زیادہ بجلی کا بل ہے، اور کسی کاروبار کے لیے 70-80 روپے یونٹ پہ کوئی کاروبار کرنا ناممکن ہے۔ اس کو تو کہیں نہ کہیں سیٹل کرنا پڑے گا نا بھائی، یہ اس کا کوئی موجودہ صورتحال میں آپ بہت مہارت رکھتے ہیں اس معاملے میں، آپ کے سامنے ہے ساری کیفیت، کیا اس کا کوئی بہتر حل ہے؟ یہ جو اس وقت جس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس سے کوئی بہتر طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور آپ کو شاید پتا ہوگا میں نے آج سے 2 ماہ پہلے پورا ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ یہ جو موجودہ مسئلہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے میں جس وقت یہ نئے معاہدے کرنے جا رہے تھے اور نئی پالیسی آئی تھی، میں باقاعدہ نیپرا میں ریویو پٹیشن لے کے گیا تھا، میں نے صرف سیاسی بیان نہیں دیا تھا۔ تو اینی وے وہ تو اب ہو گیا، وہ سب کچھ نہیں سنا، ہم نے غلطیاں کر دی، اب ہم یہاں آ کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن ایک چیز کا ذرا سا خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہم نے 70 کی دہائی میں نیشنلائزیشن کی تھی اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو جو بھی ہم نے علاج نکالنا ہے نا، تو وہ علاج جس کو سادہ الفاظ اگر میں استعمال کروں تو لٹ مار علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ زیادہ تر جو بڑے پروجیکٹس ہیں اس وقت بجلی کے جو آن سٹریم آئے ہوئے ہیں وہ سی پیک کے تحت لگائے ہوئے پروجیکٹس ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ چائنیز انویسٹمنٹ ہے، چائنیز بینکس کی فنانسنگ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو رینیوبل انرجی کے بہت سارے پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں اس میں ورلڈ بینک کی IFC کی فنانسنگ موجود ہے۔ تو یہ جو سب لوگ بولے نا بس کینسل کر دو، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن ہاں جو لون ہیں، جو قرضے ہیں، جو بھی اورنگزیب نے، وزیر خزانہ نے وہاں پہ چائنا میں جس کی بات بھی کی ہے، وہ ہمیں روپے کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور جیسے میں نے کہا IFC ورلڈ بینک کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی، ان کی میعاد بڑھانے کے اوپر بالکل بات کرنی چاہیے، اور اس سے آپ کو ریلیف ملے گا ایک حد تک۔ اسی طریقے سے آپ کو IMF کو کنونس کرنا پڑے گا کہ اگر میری اس وقت آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 60% سے زیادہ، تقریباً 2/3 قیمت جو ہے بجلی کی وہ کیپیسٹی چارج ہے، یعنی اگر میں بجلی استعمال کروں یا نہ کروں تو IMF کہہ رہا ہے، آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ پورے کے پورا کیپیسٹی چارج آپ لیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس سال آپ کی جو بجلی کی کھپت ختم ہوئی ہے، 2023-24 کا سال جو ختم ہوا ہے، 4 سال میں سب سے کم تھی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جتنی بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں اتنی کھپت اس کی کم ہوتی ہے، جتنی کھپت کم ہوتی ہے اتنی فی یونٹ کاسٹ بڑھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہم ایک سائیکل میں پھنس گئے۔ تو میرے خیال میں یہ 2-3 بڑی چیزیں ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے، فوری طور پہ اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت ہی مشکل وقت میں جگہ پہ لا کر ہمیں کھڑا کر دیا گیا ہے، لیکن اب کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکلنے کے لیے۔ بہت شکریہ جناب اسد عمر، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان میں جاری خاص طور پہ بزنس کانفیڈنس جو کم ہو رہا ہے، سرمایہ کار کا جو اعتماد کم ہو رہا ہے، جو کہ آل ٹائم لو ہو گیا اس جولائی میں، بجٹ کے بعد، بجلی کی مہنگی قیمتوں کے بعد، سیاسی عدم استحکام کی بھی ہم نے اسی دوران ایک لہر دیکھی، وہ اس کی بنیادی وجہ بتائی گئی ہے، جیسے کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سیاسی عدم استحکام ٹھیک ہوتا ہے، خاص طور پہ PTI اور فوج کے درمیان باقاعدہ معنی خیز مذاکرات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے نظر آتے ہیں، تو پاکستان میں یہی سارا جو سینٹیمنٹ ہے یہ ریورس ہو جائیں گے، اور بہترین اور زبردست اعتماد کی لہر انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔